کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بھر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، کردار کے جوہر چمکائے، اور مکے کی زمین عرش کہاں، اور مکے کی زمین عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، اور عورت کو حیا کی چادر دی، اور عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، اور توحید کا دھارا رک نہ سکا، اور توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے اور شیطان ہزاروں بہکائے، کفار بہت کچھ جھنجھلائے اور شیطان ہزاروں بہکائے، اور نام محمد صلی علی، اور نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بہہ آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے ہم سب کو مبارک دن جمعہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت پڑھی اور ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے پوری کائنات انسانی ظلم اور تشدد کا شکار تھی، غلام کی کوئی حیثیت نہ تھی، نوکر چاکر کی کوئی عزت نہ تھی، مزدور اور کمزور کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کر دیا، اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر ایک نبی بھیجے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں۔ یہاں کوئی چھوٹا نہیں، یہاں کوئی بڑا نہیں، یہاں کوئی خاندان کا اونچا نہیں، یہاں کوئی سید نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی، ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ تھی کہ آقا کے دور کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے، غلام کی کوئی عزت نہ ہوتی تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تھی، عورت کی کوئی طاقت نہ ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، میرا نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گیا
اس مکے کی زمین پر عرب کے اندر مبعوث ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہندوؤں کے لیے، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کائنات کے اندر چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ غیر مخلوق یعنی جانور ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پھر ہمارے اندر فرق کائے کا ہے؟ ہمارے اندر قوموں اور برادریوں کا فرق کیوں ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکے کا فتح مکہ کا وقت ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے، پیارے نبی علیہ السلام مکی کے اندر داخل ہوتے ہیں، کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں، تمام کے تمام بت رکھے ہوئے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے ہیں اور گراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج سے حکم اللہ کا ہوگا، آج سے بادشاہت اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادتیں ختم، غیر اللہ کی پوجا ختم، غیر اللہ کی پیروی ختم ہو جائے گی۔ اب میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام کے تمام عرب کے خاندان کے اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ عربی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی تمام کے خاندان موجود ہیں، تمام عرب والے موجود ہیں، آپ کے خاندان کے موجود ہیں، ابو لہب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، تمام موجود ہیں، ابو بکر موجود، عثمان موجود، علی آپ کے داماد بھی موجود ہیں، عبد الرحمن جو بہت بڑے اپنے وقت کے مالداروں میں ان کا نام آتا ہے وہ بھی موجود ہیں، بلال حبشی بھی موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حبشہ کا وہ غلام بالکل کالا کلوٹا جس کے بارے میں روایات اور احادیث میں آتا ہے کہ اس کی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوئی عزت نہ تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن جب نبی آ گئے، جب نبی علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے بھائیوں اس غلام کے بارے میں آتا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک پورا سیاہ ہے، کالا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر نوازا ہے تو اس نبی نے نوازا جو تمام دنیا کا رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ پیارے نبی علیہ السلام کو یہ دکھانا تھا کہ آج ہمارے اندر اگر کوئی سید ہے، اگر کوئی پٹھان ہے، اگر کوئی تیلی ہے، اگر کوئی دھوبی ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں تو سید ہوں، میں تو تیلی ہوں، میں تو فلاں خاندان سے ہوں، میں تو فلاں بزرگ کے خاندان سے ہوں، مولوی کے خاندان سے ہوں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے اندر بھی ایسے ایسے بڑے لوگ موجود تھے، خود ابو جہل جو آپ کے خاندان کا پیروار ہے، آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس نے اللہ کا انکار کیا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی، آپ کی عزت نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کو ذلیل کر دیا۔ آگے چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ابو لہب آپ کا سگا چچا ہے، آپ کا چچا ہے، بہت بڑا خاندان کا ہے، بہت مالدار آدمی ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ وہ ابو لہب جس کا مکے کے مالداروں میں نام آتا ہے، وہ ابو لہب جس کا مکے کے اندر سب سے خوبصورتی میں نام اگر آتا ہے تو ابو لہب کا آتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ کا واقعہ، پیارے نبی علیہ السلام ایک پہاڑی پر دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج کلمہ پڑھ لو، آج اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، اسی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہی ابو لہب ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام پر میرے بھائیوں پتھر برسائے تھے، پتھر برسائے تھے اور تکلیف پہنچاتے ہوئے کہا تھا
اے نبی تیرا ناز ہو، تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا اس جگہ پر، تو نے ہمیں دعوت کے لیے بلایا تھا۔ میرے بھائیوں، روایات اور حدیث میں آتا ہے، خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ پوری دنیا کے کائنات کے انسان جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے، نہ اس کو قبر ملی، نہ اس کو در ملا، نہ اس کو گھر ملا، میرے بھائیوں نہ کاندھے ملے۔ لیکن آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا آنکھیں بند ہو جائیں گی، انسان کے لاشے میں کوئی جان نہیں ہوگی اور دوسرے لوگ اپنے کاندھوں پہ رکھ کر اسے قبر میں اتاریں گے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم فلاں خاندان کے اس سے ہیں، ہم فلاں مولوی کی اولاد ہیں، ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا بیان فرما دیا؟ خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنے والا بڑا ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم نے تم میں قومیں پیدا کی، تم میں برادریاں بنائی، تم میں قبیلے بنائے، خاندان بنائے، اس وجہ سے نہیں بنائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں تم کو ہم نے پیدا کیا، ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک ہی ماں سے جنم سب لینے والے ہیں۔ سبھی انسان دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے سب نے ایک ہی ماں سے جنم لیا اور ایک ہی باپ سے جنم لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لتعارفوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے تمہارے اندر قبیلے کیوں بنائے؟ ہم نے تمہارے اندر خاندان کیوں رکھے؟ ہم نے تمہارے اندر برادری کیوں بنائی؟ ہم نے تمہارے اندر اونچے خاندان سید پٹھان دھوبی کیوں بنائے؟ کبھی سوچا بھی ہم نے پاکستان اور پنجاب اور ہریانہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں نسبت یہ لگائی؟ میرے بھائیوں کبھی ہم نے غور نہیں کیا، بلکہ اللہ اسی آیت کے اندر اگلے ٹکڑے میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تاکہ تمہاری شناخت ہو جائے، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ صرف اس وجہ سے ہم نے برادری اور خاندان اور قبیلے بنائے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی کہے میں سید ہوں، میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت یہ ہے، غور کرنے کی ضرورت یہ ہے، وہ نبی علیہ السلام جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وہاں کوئی برادری کی حیثیت نہیں، وہاں کوئی میرے بھائیوں خاندان کی حیثیت نہیں، کوئی قبیلے کی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو کہا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ اگر تم اونچا ہونا چاہتے ہو، اگر تم خاندان میں بڑا بننا چاہتے ہو، عزت والے ہونا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی پیروی کرنی ہوگی، پرہیزگاری کرنی ہوگی، اگر عزت چاہنی ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے ہم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا، ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام موجود ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے بلال حبشی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معراج کا سفر ہے، معراج کے سفر میں جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں، پیارے نبی علیہ السلام چلتے ہیں اور جنت کے اندر پیارے نبی علیہ السلام آگے آگے چلنے کی کچھ آہٹ سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ جو آواز آ رہی ہے کس کی آواز آ رہی ہے؟ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو فرماتے ہیں وہ بلال حبشی ہے جو حبشہ کا رہنے والا ہے، بالکل کالا کلوٹا ہے، نہ کوئی خاندان میں کچھ جانتا ہے، نہ اس کے نام سے واقف ہے، نہ اس کی برادری سے واقف ہے، بلکہ ایک کالا کلوٹا غلام ہے۔ لیکن اگر اس کو عزت ملی تو اس کلمے کے ذریعے سے ملی، اگر اس کو عزت ملی نبی کی پیروی کے ذریعے سے ملی، اگر اس کو عزت ملی تو اللہ کی پیروی کرنے کے ذریعے سے ملی۔ اللہ کے نبی علیہ
वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी से पूछा कि भाई आप इतना ऊंचा मर्तबा कैसे आपने पाया। हजरत बिलाल हबशी से जब ये बात पूछी तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही बिलाल हबशी फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे मैं ऊंचा हो गया, जिससे आपने मेरी आवाज जन्नत में सुन ली। कोई मेरा अमल नहीं है, बल्कि मैं यूं जरूर करता हूँ कि वजू करता हूँ, वजू के बाद में 2 रकात नमाज तहियतुल वजू के नाम से पढ़ता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भी नवाजा और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाइयों जन्नत के अंदर भी नवाजा। यही तो सहाबा इकराम थे। आगे चलिए मैं आपको बताता चलूं बिरादरियों का हमारे ऊपर कितना नशा है, खानदान का कितना हमारे दिलों में खन्नास भरा हुआ है कि हम बड़े खानदान से हैं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी लख्ते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल होता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु कब्र को मुखातब करके कहते हैं, अगर अबू ज़र फरमाते हैं, ए कब्र तुझे मालूम है तेरे अंदर कौन मेहमान आने वाला है, तेरे अंदर कौन आ रहा है। फला खानदान की बेटी है, फला नबी की बेटी है, फला की बीवी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये जुमले कब्र से कहे, कब्र से बाकायदा आवाज आई और अहादीस और रिवायात में मौजूद है कि वो आवाज को सुना गया और फरमाया, उस कब्र से जो आवाज आई थी, यहाँ कोई खानदान नहीं चलता, यहाँ कोई बिरादरी और कबीला नहीं चलता, यहाँ किसी नबी की बेटी को नहीं देखा जाता, बल्कि अगर यहाँ कोई चीज देखी जाती है तो वो आमाल है। इस घड़े के अंदर आमाल की जरूरत है। आमाल के अलावा न कोई खानदान काम आएगा, न कोई बिरादरी काम आएगी, न कोई कबीला काम आएगा, न कोई बड़े ऊंचे खानदान का काम आएगा, न कोई मालदारी काम आएगी। अगर कोई चीज काम आएगी तो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अगर तुम लोग इकराम चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, ऊंचा बनना चाहते हो, बुलंद होना चाहते हो, राफे होना चाहते हो, तो एक ही काम करने की जरूरत है और वो है अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा, उसकी परहेजगारी। इसलिए हमें जरूरत है अपने अंदर तब्दीली लाने की, अपने इस खन्नास को, अपने इस गंदे रवैये को दूर करने की। इसकी मेन वजह एक ये भी है कि आज आपस में खानदानों में लड़ाई क्यों होती है, आज आपस में बिरादरियों में लड़ाई क्यों होती है, आज आपस में मोहब्बत क्यों नहीं है। यही तो वजह है कि हमारे अंदर सिर्फ बिरादरी का भूत चढ़ा हुआ है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम फला के यहाँ बेटी क्यों दें, क्योंकि वो तो तेली है, क्योंकि वो तो धोबी है, इस वजह से हम बेटी नहीं देते। मेरे भाइयों, मुझे बताओ तो सही, क्या प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो बता सकते थे इस बात को, अबू जहल को, अबू लहब को भी तो बचा सकते थे अल्लाह के नबी, वो भी तो आपके खानदान का था, आपका सगा चचा था, अपनी बेटी को भी तो कह सकते थे, वो बेटी जिसके बारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर जन्नत की बशारत दे दी थी और जन्नत की औरतों की सरदार रहेंगी, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था। इसलिए हम लोगों को जरूरत है कि हम सही तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलने वाले बन जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए, अल्लाह तबारक व तआला शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल